ہم جو چلتے ہیں تو آپ کی محبت میں اور آپ کی ترتیب پہ چلتے ہیں. آپ ساتھ دیں گے تو ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. تو پہلے شعر میں آپ کی محبتوں کا پتہ چل جائے گا کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. اور جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں ایک کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. جزاک اللہ. میرا سر گنجا ہے, میں ابھی مدینے سے آیا ہوں ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو لے گئے. تو آئیے میں اپنے کلام کا آغاز ایک نعتیہ کلام سے کروں گا انشاءاللہ. آپ کو بور ہونے نہیں دوں گا انشاءاللہ. بس آپ صرف میرا ساتھ دیں, سبحان اللہ کہیں, مجھے نہیں اپنے نبی کی عظمت کو سلام پیش کریں. شاعر لکھتا ہے کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ, دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. ماشاءاللہ جب یہ شعر ختم ہوگا مجھے امید ہے جو نبی کا دیوانہ ہوگا ہاتھ اٹھا کے پیغمبر کی عظمت کو سلام پیش کرے گا کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ, دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ, دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. کاغذ قلم چہرتے ہیں, میں نے صلی علی لکھ دیا. کاغذ قلم چہرتے ہیں, میں نے صلی علی لکھ دیا ہے. سراپا ہو جانا ہمارا نبی, رحمت ہے حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے میرا ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. اس پورے مقطع کا حاصل کلام شعر اب پیش کروں گا, اور شاید یہ شعر آخری شعر جو ہے نا, اس پورے مقطع کا آخری شعر آپ کو گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے پہ مجبور کر دے کہ آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ فضا میں اٹھا کے نبی کی عظمت کو سلوٹ پیش کریں. مجھے تو اس لمحے کا انتظار ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. مولانا عامر محمود صاحب ماشاءاللہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. آپ کو سر دیے گے تو صرف اس لیے, آپ کو سر دیے گے تو صرف اس لیے, ہم کو دے گا پیالہ ہمارا ماشاءاللہ. اور ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے, اور بدر کو جہاں لکھ دیا ہے. ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے, اور بدر کو جہاں لکھ دیا ہے.
ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میں ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے وہ سارے ہیں نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ حسین وہ فاروق وہ عثمان علی سب کا آقا مولا ہمارا نبی ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی اب نبی قیامت تلک آئیں گے اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. ان یادوں کو تازہ کرنا ہے. ذرا دوبارہ لگاؤ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی آپ کچھ ترتیب میں آ رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. وہ بنس کو مسکن بابا آ رہا ہوں. اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں یہ کلام سب سے آخر میں پڑھوں, لیکن مجمع کو دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کلام ابھی پڑھوں. آج تک جب سے میں نے نعت خوانی شروع کی ہے میرے نعتوں میں سب سے خوبصورت کلام ہے, اور میں نے اس طرح کلام نہیں دیکھا جو میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں بھائی. اور میں آپ کی سماعتوں کی نظر یہ کلام کروں گا, اور پہلے شعر میں ہی آپ کی محبتوں کا پتہ چل جائے گا. اس پہلے شعر نے تو مجھے مدینے پہنچا دیا ہے, اسی شعر نے مجھے مدینے پہنچایا, مجھے عمرہ کرایا. جب میں نے یہ شعر پڑھا حضرت تو ایک شخص کھڑا ہوا کہ آپ کا دل کرتا ہے مدینے جانے کو؟ میں بالکل کرتا ہے. کہا میری طرف سے آپ کو عمرے کا تحفہ ہے, آپ جب جانا چاہیں. کیا پتا آپ کو بھی یہ محبت لے جائے, اللہ سب کو لے جائے, لیکن آپ نے اپنی محبت دکھانی ہے. ایسی محبت کے باہر روڈ تک جائے کہ نبی کا عاشق تشریف رکھتا ہے, آواز جائے گا. صرف سبحان اللہ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں, ڈرنا مت. شاعر کیا لکھتا ہے, پہلے شعر میں آپ کی محبت کا پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ وہ شہر محبت, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. جس کا دل چاہتا ہے, میں شعر دوبارہ پیش کرتا ہوں, جس کا دل چاہتا ہے وہ بولے, جس کا نہیں چاہتا وہ آرام سے چپ کر کے بیٹھ جائے. صحیح ہے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. اور وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی, ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ ادھر حنظلہ پاتی کی ناغذہ کبھی سمرا بختور دچے رسول جنازہ کبھی ادھر حنظلہ. پر بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. کہ جہاد محبت کیا
زلانے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت یا باز گونجی کہاں ہم زلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ایک یہ چشمے والا بھائی، ایک وہ بھائی کھڑے ہو کر داد دی انہوں نے. اس کا ہر شعر اس قابل ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے ان کو داد دیں، لیکن اگر کھڑے ہو کے نہیں دے سکتے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے صحابہ کی عظمت کو داد دیں. ایک ایک شعر سونے کے ساتھ تول کا قابل ہے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. جب میرے حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وہ چاند ستاروں سے کیا کہتا ہے کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا. اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر کربلا کا منظر. اس کا منظر کربلا کا منظر، سب سے ننھا شہید. انشاءاللہ یہ شعر سن کے کام جائیں گے، انشاءاللہ کام جائیں گے. اتنا دم تو ہے اس شعر میں کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا دل چاہتا. میرا سر کٹانے کا دل چاہتا. اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے اپنا ایک معروف کلام مجھے اس کا کہا بھی گیا، آمنے سامنے. کیا آپ بھی حیران ہوں گے کہ آمنے سامنے کا کیا مطلب ہے. اب پتہ چل جائے گا، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کہ تو نہیں ہے بھائی، جزاک اللہ. شاعر لکھتا ہے کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق کو باطل ہوا آمنے سامنے. ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. لائے
تشریح دنیا میں خیر البرا حق کو باطل ہوا آمنے سامنے کفر شر سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا عائشہ کے بچوں کہہ دو سبحان اللہ. مزہ کے نہیں آیا سرائکی میں کہتے ہیں مزہ کے نہیں آیا ذرا دوبارہ کہو سبحان اللہ. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی سی لگتی تھی اس کی سیاہ چاند جب تک رہا آمنے سامنے چاند جب تک رہا آمنے سامنے ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری موٹھی میں کیا. ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری موٹھی میں کیا. قصد ابو جہل نے کری نہیں کیا وصف شاہ ہے ہوگا آمنے سامنے وصف شاہ ہے ہوگا آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا فتنہ نایا ہے نبی کو کرے چاہت ٹکڑے ذرا ہے نبی کو کرے چاہت ٹکڑے ذرا دیکھتے چاہت شک ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے جب نبی نے کہا آمنے سامنے. آخری شعر میں جس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن عمر کے انداز میں داد دینی ہے بھائی. عمر کے انداز میں سبحان اللہ اس طرح نہیں. عمر کے انداز میں غیرت مند ہو کے ہاتھ اس طرح فضا میں بلند کر کے اس طرح عمر کی عظمت کو سلام پیش کرنا ہے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ ہے شوق الغم کے گھر لے گیا. قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ ہے شوق الغم کے گھر لے گیا. دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ کو خوش رکھے. اللہ